اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہند کے شہر دلی کے اندر 1856 میں پیدا ہوتے ہیں۔ 1921 کے اندر آپ کا وصال ہے، اور اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر ایسے علمی کارنامے آپ نے سر انجام دیے ہیں کہ سارا عالم آپ کی علم کا معترف نظر آتا ہے۔ آپ کے اس فیض کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر سارا عالم آپ کی فقاہت کا گواہ نظر آتا ہے۔ آپ نے بڑی کم عمری کے اندر 4 سال کی عمر کے اندر آپ نے ناظرہ قرآن کریم کا یہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر 13 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ تمام علوم اسلامیہ کی تحصیل سے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں علم دین کو حاصل کر لیا، علم دین سیکھ لیے، اور پھر وہ ٹائم بھی آتا ہے 1318 ہجری بمطابق 1900 عیسوی کے اندر کہ پٹنہ کے اندر ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی شرکت فرماتے ہیں۔ آپ اس جلسے کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے جو خدمات سر انجام دیں، وہ احیاء دین کی خدمات ہوں، احیاء سنت کی ہوں، یا ازالہ بدعت کرنا ہو، رد بد مذہباں کرنا ہو، یا اصلاحی اور روحانی خدمات ہوں، تمام میدانوں میں جب اپنا لوہا منوایا تو یہ پٹنہ کا عظیم الشان جلسہ، جس جلسے کے اندر 20 علماء و مشائخ جمع ہیں، اکابر اہل سنت کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء کی مشائخ کی موجودگی کے اندر اس دور کے بڑے عالم دین حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی علیہ الرحمہ، انہوں نے آپ کو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد میاں حاضرہ قرار دیا۔ آپ نے مخاطب کیا، جب آپ کو دعوت دی تو فرمایا کہ مجدد میاں حاضرہ، فرمایا اس صدی کے مجدد حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب آپ کو یہ مجدد کا لقب دیا گیا، سب سے پہلے یہ مکہ کے علماء نے آپ کو دیا، اور پھر آہستہ آہستہ عرب و عجم کے اندر ہر جگہ پر آپ کے چرچے ہونے لگے، آپ کو اس نام سے پکارا گیا۔ تو اس اجتماع کے اندر موجود جتنے بھی علماء و مشائخ تھے، جتنے بھی شیوخ تھے، ان تمام کے تمام اکابر علماء نے، شیوخ نے، اساتذہ نے، ان فقہاء نے آپ کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے آپ کو مجدد مانا۔ یہاں پر تو عصر حاضر کے اندر بھی کئی مجدد آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے مجدد کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ ٹائٹل دیا کس نے ہے، تو پیچھے سے آپ کو بندہ نظر کوئی نہیں آتا کہ یہ ٹائٹل دینے والا بندہ کون ہے۔ بھئی یہ مجدد کا ٹائٹل بہت بڑا ٹائٹل ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے ابتدا کے اندر ایک ایسے مجدد کو مبعوث فرماتا ہے، اور ایسا مجدد جو دینی معاملات کے اندر تجدید کرتا ہے، ان کے جتنے بھی معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بالکل درست سمت میں گامزن کر دیتا ہے۔ وہ بندہ مجدد جو بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے 2-4 بندوں کی محفل ہے اور اس میں بیٹھ کر آپ کو یہ مجدد کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ یہ ایسے نہیں ہوا کہ 200-400 بندہ بیٹھا تھا، وہاں پر کچھ آپ کے اپنے مداح خواں بھی تھے، انہوں نے خوشامد کرتے ہوئے آپ کو یہ لقب دے دیا۔ آپ کا لقب اعلیٰ حضرت پڑ گیا، آپ کا لقب اعلیٰ حضرت پڑ گیا۔ کئی لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں جی ان کو اعلیٰ نہ کہیں، ان کو اعلیٰ نہ کہیں۔ بھائی کیوں نہ کہیں اعلیٰ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس کو اعلیٰ بنا رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے اس کو ماننے میں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کو اعلیٰ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں آپ کو اعلیٰ حضرت مانا جاتا ہے؟ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ
آپ کو اللہ جل وعلا نے اتنی علمی گہرائی، اتنی وسعت اور تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا کہ آپ 55 سے زائد علوم کے اندر ماہر تھے. اللہ اکبر، 55 سے زائد علوم کے اندر آپ ماہر ہیں. اور 16 علوم وہ ہیں جو آپ نے اپنے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ سے حاصل کیے. اور بعض نے لکھا کہ آپ 24 علوم آپ اپنے والد سے حاصل کیے. اور اس کے علاوہ باقی جو علوم ہیں وہ وہبی ہیں، وہ کسبی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ وہ خود بخود ہی حاصل کر لیے بغیر کسی استاد کے پڑھے. وہ قرآن کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، اصول تفسیر کا علم ہو، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، بلاغت ہو، بیان ہو، بدیع ہو، وہ منطق کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، علم جفر ہو، علم ریاضی ہو، کوئی بھی علم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اندر ماہر ہمیں نظر آتے ہیں. ماہر یہ نہیں کہ بس تھوڑا بہت پڑھ لیا، آپ اس کے اندر آپ کو امام نظر آئیں گے. اور کئی علوم تو وہ ہیں جن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ کتب بھی تحریر فرمائی ہیں، پوری کتابیں فنون کے اندر آپ نے تحریر فرمائی. سب سے پہلی وجہ آپ کو اللہ کہنے کی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصنیف کے میدان میں جب آتے ہیں تو امت کے حوالے 1000 کتابیں فرماتے ہیں. 1000 کتابیں امت کے حوالے کی. بھئی یہ کتابیں ہیں، اور وہ 1000 کتابیں آج کل کے دور کی نہیں کہ 2-4 کمپوزر رکھے ہوئے ہیں یا کوئی اپنے ہی شاگرد رکھے ہوئے ہیں جن کے ذمے لگا دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں مواد لے لو، فلاں جگہ سے فلاں مواد لے لو. نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، وہ کاپی پیسٹ کا زمانہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس دور کے اندر 1000 کتابیں تحریر فرمائیں. اور وہ کتابیں بھی ایسی ہیں کہ ان کتابوں کو اگر پڑھنا ہونا تو ان کا اوپر سے دیکھ کر ایک صفحہ پڑھنا بھی وہ ہمارے جیسوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم کیسے اس کو پڑھیں کہ یہ دیکھو نا کلام بھی تو کس کا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ نے 1000 کتب تحریر فرمائیں. پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ عطا فرمایا ہے. اور یہ تقویٰ اس درجے کا تقویٰ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے سارے کے سارے ٹنیور کو دیکھ لیں. پوری زندگی آپ علیہ الرحمٰن نے کبھی کسی بھی بادشاہ کا قصیدہ نہیں لکھا، کبھی کسی دنیا دار کے آگے نہیں گئے، وہاں جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا، شہرت طلبی نہیں چاہی. ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمات کو سر انجام دیتے رہے. کسی دنیا دار کا قصیدہ نہ لکھا، بلکہ ہندوستان کی ریاست تھی ایک، اس کے ایک نواب نے اپنے خادم کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، آپ کی ہدایت بخشش بھی منظر عام پر ہے. اس کے اندر ایسی خوبصورت نعتیں، ایسا کلام کہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں، بڑے بڑے علماء اش کر اٹھتے ہیں کہ یہ کیا خوبصورت کلام ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تک یہ پیغام جب پہنچا نا کہ جناب وہ فلاں نواب ہے اس کا قصیدہ لکھنا ہے، تو آپ نے چپ کر گئے، منہ دوسری طرف موڑ لیا. دوسری مرتبہ پھر کہا گیا، انکار کر دیا. تیسری دفعہ پھر کہا گیا، آپ نے انکار کر دیا. اور پھر جب آپ کو پیغام ملا کہ آپ یہ قصیدہ لکھیں تو آپ کے کوئی مدرسے کو تاون شامن ہو جائے گا، مدرسہ چلتا رہے گا. تو آپ علیہ الرحمہ قلم اٹھاتے ہیں اور قلم اٹھا کر فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا عنان ہے. آپ فرماتے ہیں میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. آپ نے فرمایا میں دنیا داروں کی نعتیں لکھوں، دنیا داروں کے قصیدے گاؤں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. احمد رضا کا دین کوئی روٹیوں کے ٹکڑے تو نہیں ہے نا. احمد رضا کا دین یہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں سے نوالا ملا، جہاں سے لقمہ ملا اسی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. نہیں، اگر نعت پڑھی جائے گی، کچھ لکھا جائے گا تو وہ یا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا جائے گا، اللہ جل وعلا کی حمد لکھی جائے گی، یا آقا کی نعت لکھی جائے گی، یا پھر اس کی نعت لکھی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام ہوگا. تو اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا تو حمد لکھی، نعت لکھی، یا پھر آقا کے غلاموں کی شانوں کو لکھا ہے. کبھی غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں لکھا، یا اس طرح کے بزرگوں کے بارے میں. کبھی کسی دنیا دار، بادشاہ، حاکم، حکمران کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے.
اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ اگلی بات دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ہم جب اعلیٰ کہتے ہیں تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ ہر اس بندے سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کو دین اسلام کا دشمن نظر آتا ہے، ہر اس بندے کے ساتھ نفرت، ہر اس بندے سے اظہار برات کرتے ہیں۔ آپ جب جس دور کے اندر آپ موجود تھے، آپ کے اثر کے اندر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کئی مولوی انگریزوں کے چندوں پر پلتے تھے، باقاعدہ طور پر انگریز نے ان کے ماہانہ وظیفے لگا رکھے تھے، ماہانہ وظیفے انگریز کے در سے ملنے والے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے اندر بھی جب انگریز چندے دے رہا تھا، جب زمینیں تقسیم کر رہا تھا، ماہنامہ نور الحبیب کے اندر موجود ہے کہ آپ کو الحبیب کے اندر اس کے مدیر نے یہ بات لکھی، اس نے لکھا کہ اس دور کے اندر انگریز کمشنر نے آپ کو 35 مربع زمین آفر کی، کہ اس نے کہا کہ آپ کو 35 مربع زمین آپ کو یہ دے دوں گا، صرف ہمارے ساتھ وفا کر لو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ، بھئی کرتے رہو دین کا کام، لیکن ساتھ ساتھ میں کوئی ہمارے بارے میں نرم گوشہ دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ صرف یہ بات کہنے کے لیے 35 مربع زمین الاٹ کرنے کی پیشکش کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اگر انگریز یہ 35 مربع چھوڑ کر اپنی ساری کی ساری سلطنت بھی احمد رضا کے نام پر لگانا چاہے تو وہ احمد رضا کو کبھی خرید نہیں سکتا، ساری سلطنت دے کر بھی وہ کبھی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ احمد رضا نے گدائی کی ہے تو فقط مصطفیٰ کے در کی گدائی۔ اور پھر یہ دیکھو آپ کو نفرت کتنی تھی انگریز کے ساتھ، اتنی نفرت آپ کے دل کے اندر کہ شوکت صدیقی جو مدیر ہیں ماہنامہ ہفت نامہ الفتح کے، وہ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریز کے ساتھ اس قدر نفرت تھی، یہ بات حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ آپ نے بھی لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انگریز کے ساتھ نفرت اتنی تھی کہ آپ جب بھی لفافے کے اوپر ڈاک ٹکٹ لگاتے نا تو اس وقت ڈاک کا بہت زیادہ رجحان تھا، آج کل تو ڈاک بڑی کم ہو گئی ہے، لوگ ڈاک بہت کم ہے جو اگر روانہ کریں گے، ورنہ آج کل موبائل سے میسیج کے ذریعے کام چل جاتا ہے، اگر پیغام بھیجنا ہو، خطوط بھیجنے ہوں تو وہ ایسے چل جاتے ہیں، اور اگر کوئی اور چیز روانہ کرنی ہو تو اس کے لیے اور بڑے ذریعے آ گئے ہیں، ڈاک بہت کم ہو گئی ہے، اس دور کے اندر ڈاک بہت زیادہ تھی۔ آپ علیہ رحمہ جب کسی کو ڈاک روانہ کرنے لگتے تو آپ جانتے ہیں اس پر ٹکٹ لگانے پڑتے ہیں، اس کے اوپر جارج پنجم کی تصویر تھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹکٹ الٹا لگاتے تھے، اور برملا یہ کہتے کہ ٹکٹ اس لیے الٹا لگاتا ہوں، میں جارج پنجم کا سر نیچا کرنے کے لیے ٹکٹ لگاتا ہوں، اس کا سر نیچا ہو جائے، بھائی کوئی بندہ اپنی نفرت کے اظہار میں دشمنان دین کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کرنے میں اس قدر آگے بڑھا ہوا ہو۔ پھر کئی مرتبہ آپ کے خلاف مقدمے بھی قائم کیے گئے، انگریزی سرکار تھی، انگریزی حکومت نے کئی مرتبہ آپ کے خلاف مقدمے قائم کیے، ایک مرتبہ مقدمہ لگا تو آپ کو بار بار بلایا جا رہا ہے، بار بار عدالت میں بلایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جب میں تمہاری حکمرانی نہیں مانتا تو پھر میں تمہارے عدل و انصاف کے اوپر کیسے یقین کر لوں، تمہارے عدل و انصاف کو کیسے مان لوں کہ جب میں تمہاری حکمرانی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے آپ نے عدالت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب پھر آپ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ کے جو محبین ہیں، آپ کے تلامذہ، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ سروں پر کفن باندھے ہوئے نکلتے ہیں کہ آؤ پھر گرفتار کر کے دکھاؤ، مجبوری طور مجبوراً انگریز سرکار کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ تو آپ یہ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کو کتنی زیادہ نفرت اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ خاندانی نواب تھے، کئی ایک دیہات، کئی ایک علاقے آپ کے جاگیر کے اندر آتے تھے، اور وہ جاگیر تقسیم ہوتے ہوتے جب اعلیٰ حضرت تک آئی تو آپ کے حصے میں 12 گاؤں آتے تھے، 12 گاؤں آپ کے اپنے تھے، آپ کی اپنی جاگیر تھے۔ ان 12 دیہاتوں سے حاصل ہونے والا مال، دولت، گندم، چاول، جو کچھ بھی حاصل ہوتا، آپ نے اپنے حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمہ کو یہ وصیت فرمائی ہوئی تھی، یہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی کہ بیٹا اس سے جتنی بھی آمدن ہو، جو بھی ہو، اس میں اپنا ہمارا جو ٹائم ہے 6 ماہ کا، اس کے مطابق گندم
اور اس کے مطابق چاول جتنی بھی ہمیں ضرورت ہو اتنے رکھ لینا، باقی جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کا بندہ تو پھر اس کو کون خرید سکتا ہے؟ کون کس کے اندر جرت ہے کہ وہ احمد رضا کو خریدنے کی بات کرے؟ کہ آپ نے وصیت فرمائی ہوئی تھی، آپ نے کھانوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ 22 قسم کے کھانے، 22 قسم کے کھانوں کے نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ میرے جب وصال ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں تو یہ 22 قسم کے کھانے پکانا اور پکا کر فقراء کو کھلا دینا۔ تو جس بندے کی شان اور مقام یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا ہو کہ وہ خود فقراء کو اتنا کھلاتا ہے، اس کے اپنے مالی معاملات اتنے مضبوط ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اسے دنیا داروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دنیا داروں کے دروں پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کبھی کسی کے دسترخوان پر کبھی کسی کے خوشہ چین نہ بنے، صرف گدائی کی تو مصطفیٰ کی گدائی کی تو آمنہ کے لال کی گدائی کی، اسی لیے ہم ان کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور عصر حاضر کے اندر اگر کسی کی تحقیقات کے اوپر، جس کی عقائد کے باب میں تحقیقات کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان، جن کی تحقیقات کے اوپر آنکھیں بند کر کے، کہ جس سے آپ کو گستاخی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آئے گا، کوئی شک نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ دل کے اندر ملال آ جائے کہ یار ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی حدیث مصطفیٰ کے خلاف نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ ہیں کہ جن کی تحقیقات کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی تحقیق آپ کی کتاب و سنت کے، قرآن و سنت کے منافی اور مخالف نظر نہیں آتی۔ پھر یہ تو ایک طرف آ گئی، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اب حدیث کے اوپر کلام کرتے ہیں تو ایسے محدثانہ کلام کرتے ہیں، ایسے محدثانہ نکات کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں جب حدیث کی بات کرتے ہیں تو محدث اعظم کہلواتے ہیں، اگر فقہ کی طرف چلتے ہیں تو فقیہ اعظم کا لقب ملتا ہے، اور اگر آپ تفسیر کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو مفسر اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر میدان کے اندر ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آپ اس میدان میں جس میدان کے اندر بھی آتے ہیں وہیں پر آ کر اپنا سکہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ تصانیف میں دیکھیے، آپ نے جو امت کے لیے 1000 تصانیف چھوڑی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے دیکھو فتاوی رضویہ آتا ہے، اور یہ العطایا عن نبویہ جس کا نام آپ نے رکھا فتاوی رضویہ، یہ 32 جلدوں پر مشتمل اتنی ضخیم کتاب ہے کہ اس زمانے میں جب اورنگزیب عالمگیر فتاوی لکھوانے کا آرڈر کرتا ہے تو 500 علماء مل کر فتاوی عالمگیری لکھتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی انڈیا بھی کہا جاتا ہے، 500 علماء، اور جلدوں کی تعداد کتنی ہے؟ فقط 8۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اکیلے ہیں، اور اکیلے اٹھاتے ہیں قلم، فقہ کے مسائل کے اوپر لکھنا شروع کرتے ہیں تو 32 جلدوں پر مشتمل ہمارے سامنے فتاوی رضویہ نظر آتا ہے، 32 جلدوں پر مشتمل۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ آپ جب حاشیہ تحریر کرتے ہیں جد الممتار کے عنوان سے، اللہ اکبر، دبئی سے وہ شائع ہوتا ہے، عربی کے اندر، اردو کے اندر نہیں، عربی کے اندر آپ نے وہ تحریر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ رد بدعات کی بات آتی ہے، کسی بندے نے اس دور کے اندر یہ فتویٰ دے دیا، دلی کا کوئی سجادہ نشین تھا، اس نے یہ بات کر دی کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور پھر باقاعدہ طور پر اس فن کے اندر الزبدۃ الزکیہ کے عنوان سے کتاب تحریر فرماتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے یہ دلائل دیے کہ کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا، وہ تعظیم کی نیت سے ہو، وہ عبادت کی نیت سے ہو، وہ حرام ہے، فقط سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس فن کے اوپر بھی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ پھر یہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ لکھتے ہیں، اس دور کے اندر بڑے بڑے شعراء آپ کے پاس اپنا کلام لے کر آتے ہیں کہ جناب اس کلام کی کوئی اصلاح کر دیں۔ کسی نے شعر لکھا اس دور کے اندر، بڑے بڑے کلام ہیں میرے پاس، یہ 20 نمونے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے شعر لکھا، اس نے کہا کہ کب ہیں درخت روضائے والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اس نے کہا جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے نا، اس کے سامنے جو درخت ہے نا، یہ ایسے ہے کہ جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ نے جب یہ شعر سنا نا
تو آپ علیہ رحمہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کیسے کر دی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات گرامی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا، خاتم الانبیاء والرسل، خاتمیت کا تاج جن کے سر پر پہنایا، ان کی اتنی شان ہے اور تم نے ان کے روضہ مبارک کو خیمہ لیلا کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. تو کہا جی پھر کیا کہیں، اس شعر کو کیسے درست کریں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ کب ہیں درخت خیمہ لیلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. یہ کہو نا، اگر کہنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی شان بیان کرنا چاہتے تو پھر یہ بات کرو. سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار. کہتے ہیں جب میں حضور کے در پر جاتا ہوں نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. کہتے ہیں میں حضور کے در پر جاتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ یہاں پہ سجدہ کر دوں، دل کرتا ہے یہاں پر سجدہ کر دوں. جس طرح صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل جب آئی یمن سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جھکنے لگے. آپ نے فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں یمن کے اندر دیکھا ہے جب بادشاہ کو یا کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ کرنا ہے تو فقط اللہ رب العالمین کو کرو، سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دل مچلتا تھا کہ حضور کو سجدہ کریں، لیکن شریعت نے جکڑا ہوا تھا، شریعت کی بیڑیاں پاؤں کے اندر پڑی ہوئی تھیں، اسی لیے سجدہ نہیں کرتے تھے، سجدہ فقط اللہ کو کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے جب میں روضہ مصطفیٰ کے سامنے جاتا ہوں تو پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے دل کو روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان کا. امتحان ہی یہ ہے کہ جب حضور کے روضے کے سامنے ہو تمہارا دل بھی کر رہا ہے پھر بھی اپنے سر کو روک کر رکھو اور سجدہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرو. اس کے علاوہ جب آپ علیہ رحمہ مختلف میدانوں کے اندر قدم اٹھاتے گئے، اس کے علاوہ ایک اور فن ہے جس کو تخریج کا فن کہتے ہیں. حدیث تلاش کرنی ہو نا تو اس کو پھر ہم مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تخریج کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی خوبصورت اور ضخیم کتاب تحریر فرمائی جس کا نام رکھا الروض البہیج فی آداب التخریج، اور یہ اپنے اس فن کے اوپر سب سے پہلی کتاب تھی. اس سے قبل اس فن کے اوپر کسی کو قلم اٹھانے کی توفیق نہ مل سکی. آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس فن کے اوپر باقاعدہ کتاب تحریر فرمائی. اور اس کے علاوہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 250 سے زیادہ اقوال، احادیث کی تشریحات، مفسرین کے، محدثین کے، یہ تمام کے تمام 250 سے زائد اقوال ایک رسالے کے اندر جمع کر دیے. حدیث کی معرفت کرنی ہے، حدیث کو کب اپنانا ہے کب چھوڑنا ہے، حدیث کو ضعیف اگر آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، 250 اقوال اس کے اوپر آپ نے لکھے. اور اس کے علاوہ علم غیب کی جب بات آئی، لوگوں نے حرم کے اندر گئے تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تو بریلوی تو رسول اللہ کے علم کو بڑھا چڑھا کر پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، اللہ کے علم کے برابر. تو آپ علیہ الرحمہ نے فقط 8 گھنٹوں کے اندر، صرف 8 گھنٹوں کے اندر، 8 گھنٹوں کے اندر بغیر لائبریری کے الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی. اس کے اندر 2 جلدوں پر ہے الدولۃ المکیہ. اس کے اندر آپ نے یہ مسئلہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اور جو مخلوق کا علم ہے، جو رسول اللہ کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتنی بھی برابری نہیں ہے کہ جتنی ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. بھئی اگر ہم یہ کہیں نا کہ اللہ رب العالمین کا علم سمندر ہے اور مصطفیٰ کا علم ایک قطرہ ہے تو اللہ نے فرمایا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتنی بھی برابری حاصل نہیں ہے، اتنی بھی فوقیت نہیں دے سکتے. یہ آپ نے اس بات کے اندر تحریر فرمایا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر نبی رسول کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے، اور ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے،
امت ختم الرسل کا ناخدا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد، اے ہمارے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ آخری بات کر کے تو میں یہ بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ حضور کی نعت لکھتے ہیں تو نعت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت کہنا یہ پل صراط پر چلنے سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے۔ کہ حضور کی نعت کہنا ایسے ہے جیسے پل صراط پر چل، اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس لیے کہ اگر ادھر ذرا سا پٹڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب الفاظ استعمال نہ کیے تو ادھر جہنم میں جا کر گرو گے، کہ حضور کی شان کے اندر تنقیص کر دی، اور اگر ادھر تھوڑا سا غلو کر لیا کہ شان کو بڑھا دیا تو ادھر تم غلو کرتے کرتے پھر جا کر جہنم کے اندر گرو گے۔ تو ہاں حمد کہنا آسان ہے کہ اس میں راستہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، جتنا غلو کرو اللہ رب العالمین کی شان میں، جتنی بھی بات کرنا چاہو، اس کو ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جتنی اس کا مقام کوئی بڑھا کر بیان کر سکتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے کم ہے، اس میں جتنا مرضی کرو۔ تو آپ نے جب نعت لکھی نا تو نعت کے میدان کے اندر بھی جب آتے ہیں تو اپنا سکہ بنواتے ہیں۔ مثلا ایک دو شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ تم یہ سورج نکلتا ہوا دیکھتے ہو نا، یہ سورج دیکھتے ہو نا، باہر نکلا ہوا ہے، آج بھی نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی پوری کی پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دیتی ہے، پورے عالم میں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ کا شعر سنیے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سارے جہان کو روشنی بانٹ رہا ہے، سارے جہاں کو ضیاء بانٹ رہا ہے، جو سارے جہاں کو منور کر رہا ہے، جس کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں، اے منعمو ان کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم جس کو یہ سورج کہتے ہو، آفتاب کہتے ہو، جس کو کہتے ہو کہ یہ پوری کی پوری عالم کے اندر روشنیاں بانٹ رہا ہے، ضیائیں بانٹ رہا ہے، اگر اس کی روشنی کی بات کرتے ہو تو اس کی روشنی کی صرف اتنی ہی حیثیت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر موجود ایک جلی ہوئی روٹی کی طرح۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہو۔ تو جب جلی ہوئی روٹی کی یہ شان ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کیا معاملہ کیا ہوگا، پھر صحیح جو سالم روٹی ہے یا جو دیگر معاملات ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنی ہے تو پھر قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے علیہ الرحمہ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ پھر ایک جگہ پر آپ نے فرمایا برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ آپ نے فرمایا تم یہ دیکھتے ہو نا کہ چاند کے اوپر جو نشان پڑا ہوا ہے تو وہ نشان کیوں ہے؟ یہ چاند کے اوپر نشان نظر آتا ہے نا، داغ۔ آپ نے کہا یہ چاند عشق کی بات ہے یہ، اور عشق کے اظہار کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ عشق کو جب آپ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے نا تو پھر آپ بات ہی اس طرح کی کرتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو چاند کے اوپر نشان نظر آ رہا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی نورانی انگلی، حضور کے مبارک ہاتھ کی نورانی انگلی ایک مرتبہ چمکی تھی، ایک مرتبہ چمکی، وہ چمکی تو اس کی چمک چاند کے اوپر پڑ گئی جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کے اوپر نشان پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیسا عشق ہے، اس عشق کی کوئی مثال جہاں میں نہیں ملتی، کہیں اس عشق کی کوئی مثال جہاں میں نہیں ملتی۔ آپ کا یہ عشق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پر آپ نے جتنے بھی اشعار کہے، ایک ایک شعر آپ کو حدیث مبارکہ کا براہ راست ترجمہ نظر آئے گا، ایک ایک شعر۔ جس طرح جم الجوامع کے اندر یہ روایت مبارکہ موجود ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں نا، تو میں جب آپ کو دیکھا تھا نا بچپن میں، جب آپ پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے، جب آپ مہد کے اندر پنگوڑے کے اندر ہوتے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کو تب دیکھا تھا تو آپ کی علامات نبوت تب سے میرے اوپر ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ علامتیں کیا ظاہر ہو رہی تھیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھا کہ جب آپ اپنے جھولے کے اندر لیٹے ہوتے اور یوں بچوں کا جب ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، تو آپ نے کہا انگلی کا اشارہ آپ نے اوپر کیا ہوتا، جب جھولا ہلتا آپ کی انگلی بھی ہلتی، تو انگلی کے ہلنے کے ساتھ ساتھ چاند کے اندر بھی جنبش پیدا ہو جاتی۔ یہ جمع الجوامع کے اندر روایت ہے حضرت عباس سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔